کس کے بیت ہیں؟ سنیں بات غور سے، آپ تاجدار شرق الشریف اعلیٰ حضرت شیر ربانی کے خلیفہ اعظم اور آپ کے بیت ہیں، شرق الشریف والوں کے بیت ہیں سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والی سرکار۔ کبھی کرما والا شریف جائیں، اکاڑا شریف جائیں، آپ کے مزار پر حاضری دیں۔ آپ قطب مدار تھے، اس وقت آپ کے پائے کا کوئی ولی نہیں تھا۔ حضرت میاں صاحب تاجدار شرق الشریف کے بعد آپ جیسا کوئی ولی کائنات میں اس وقت آپ قطب مدار تھے، قطب الاقطاب تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب کا وصال ہو گیا تو آپ میاں صاحب کے آستانہ مبارک پر تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا عالم تھا، پہلا یا دوسرا عرس تھا، تو آپ کے مریدین 500-700 مریدین بیٹھے ہوئے تھے سید کرما والی سرکار کے۔ تو بڑی سخت گرمی تھی، تو درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہوا کا ایک بلا آیا میاں صاحب کے روزے کی طرف سے۔ تو کرما والی سرکار فرماتے ہیں کہ بیلیوں ذرا خاموش ہو کے میری بات سن لو، ایک اعلان سن لو، ایک خوشخبری سن لو، میرے سارے مریدین نسبت والے میری بات غور سے سنیں، خوشخبری سن لیں۔ سارے خاموش ہو گئے، جس طرح یہ باتیں ابھی کر رہے ہیں نا، وہ سارے باتیں کر رہے تھے، سارے خاموش ہو کے خوشخبری سننے لگے۔ کرما والی سرکار فرماتے ہیں بیلیوں بات سنو غور سے، سنو غور سے، سارے سننے لگے۔ فرمایا بیلیوں جننے ایتھے بیٹھے جے نا جاؤ ساری جنتی۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی شان دیکھیں۔ فرمایا بیلیوں جننے ایتھے بیٹھے جے نا، پنجابی بولا کرتے تھے، جننے ایتھے بیٹھے جے نا جاؤ سارے جنتی۔ تو ایک بیچ میں 8 دن ہوئے تھے بیعت ہوئے ایک بندے کو، تو وہ دل میں سوچنے، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دل میں سوچنے لگا یار میں تو جنتی نہیں ہو سکتا، میں تو بڑا گناہگار ہوں، بے شک میں چند دن ہو گئے بیعت ہوئے لیکن میں جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ایک بندے کو کھڑا کیا آگے جو بیٹھا ہوا، فرمانے لگے وہ جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا اس کو کھڑا کر دو۔ انہوں نے کہا سرکار کون سا بندہ؟ فرمایا وہ فلاں کپڑے، فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو کھڑا کر دو۔ اس کو کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیلیا اگے آ جا۔ وہ اگے آ گیا، پوچھا بیلیا اے دس تیرے گناہ وڈے نے کہ اللہ دی رحمت وڈی ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا سرکار اللہ دی رحمت وڈی ہے۔ فرمایا کی سوچنا سا پیا کہ میں جمعہ 8 دن ہوئے نے بیعت ہوئے نوں میں نہیں جنتی ہو سکتا۔ فرمایا جا بیٹھ جا تو ہی جنتی۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا بات ہے، خدا دے یہ نسبت بڑی بات ہے۔ کرما والی سرکار کی کیا شان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سنو لوگو سنو، درود پاک اسم اعظم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اسم اعظم لینے کے لیے بڑی بڑی دور تک جاتے ہو، درود پاک اسم اعظم ہے، اب تمہاری مرضی ہے، کم پڑھا کرو یا زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بندوں کی کیا بات ہے کہ درود پاک میں فنائیت حاصل کر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھ پڑھ کے اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ فنا کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، فنا فی الرسول کا مقام، فنا فی اللہ کا مقام۔ ایک بڑی پتہ کی بات چھوٹی سی